بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1984 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات کی آیت 38 سے ہو رہا ہے، 77/38۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حق و باطل کی کشمکش کا جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، وہ مسلسل متواتر مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں پہنچا، اور اس میں بھی یہ پھر آہستہ آہستہ حضور کی اس زندگی کے آخری دور میں اس مرحلے میں، اس منزل میں آ پہنچا جسے قرآن نے اس آیت میں یہ کہا ہے، ھذا یوم الفصل، ڈسائسو مومنٹ، فیصلہ کن مرحلہ، اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ، جنگ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، اس کے بھی یہی معنی ہیں، چھٹ کے الگ الگ ہو جانے والی بات۔ اس اعتبار سے کہ یہ کشمکش کا فیصلہ کن مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد یہ کشمکش باقی وہاں نہیں رہی تھی، لیکن یہ فرقان یا فصل قرآن نے اس مفہوم میں بھی استعمال کیے ہیں یہ الفاظ کہ انسانوں میں بھی امتیاز ہو جائے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے انسانوں میں امتیاز ہونا جو ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں یہ کہا گیا ہے 36/59، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، شریف انسانوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ حیوانات میں یہ پہچاننا مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ بکری ہے، یہ بھیڑیا ہے، اس لیے کوئی بکری دھوکہ نہیں کھا سکتی بھیڑیے سے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سامان ایسا نہ ہو تو وہ قابو آ جائے، لیکن وہ یہ سمجھ کے دھوکہ نہیں کھا سکتی کہ یہ بھیڑیا نہیں، یہ ہرن ہے۔ ہر حیوان کا امتیازی نشان مستقل ہوتا ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس لیے حیوان دھوکے میں نہیں آتا ہے ایک دوسرے کے۔ انسان کے لیے دشواری یہ ہے کہ وہ ہر انسان جو ہے شکل صورت پیکر کے اعتبار سے، ویسے یہ جزیات میں فرق ہو تو اور بات ہے، لیکن ہر شخص انسان ہی ہوتا ہے۔ ان میں انسان اور انسان میں بھیڑیے اور بکری کا فرق نہیں ہوتا، اور یہ وجہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری کشاکشیں اس دھوکے کا ہی نتیجہ ہوتی۔ ہمارے ایک دوست تھے، عام اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں بڑے کامیاب، آپ سمجھ لیجئے کہ کامیاب۔ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یار تم ہمیشہ خوش باش رہتے ہو، ہم ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا بات صاف سی ہے، کوئی شخص جو ہمارے سامنے نیا آتا ہے، ہمارے قریب آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا فریب کار ہے، اور اس سے ہم اس کے آگے چلتے ہیں، وہ فریب کار نکلتا ہے تو ہمیں افسوس کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے، اچھا نکل آتا ہے تو اس سے خوشی ہو جاتی۔ تمہارے قریب جو شخص آتا ہے تم سمجھتے ہو کہ بڑا یہ شریف النفس ہے، بڑا قابل اعتماد ہے، وہ ایسا نکلتا نہیں، تم روتے رہتے ہو۔
یہ جو چیز ہے کہ انسان کو اس کے حلیے سے پہچانا نہیں جا سکتا، اور ہماری تو پھر ساری شاعری اسی کے اوپر ہے۔ کیا کہتا ہے وہ، زلف آوارہ گریباں چاک او مست شباب، تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں۔ وہ تو ایک مصرے میں کہہ گیا کہ فریب کس تو اول خوردہ بودم یاد نہیں آیا۔ یہ ہے چیز وہ فریب خوری جو انسان کے اصل ہے۔ یہ جو معاشرہ ہمارے ہاں کے غیر قرآنی معاشرے ہیں، ان میں انسان اور انسان کے اندر آپ تمیز نہیں کر سکتے، اور دھوکہ دینے والے تو ایسا میک اپ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ کو اس سے۔ آپ سوچئے کہ وہ معاشرہ کیسا جنت بدوش ہوگا کہ جس میں دور سے انسان کو پہچان لیا جائے کہ یہ کیسا ہے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ آپ جنتی معاشرہ قائم ہو رہا ہے۔ اے فریب کارو، اے مجرموں، الگ ہو جاؤ، چھٹ کے الگ ہو گو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، قرآن کہتا ہے کہ اس میں تو پھر مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، سب چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اطمینان بخش یہ معاشرہ ہوگا کہ جس میں انسان کی یوں پہچان ہو جائے۔ یہ جو قرآن نے فرقان اور یوم الفصل اور وامتاز الامتیازی چیزیں یہ بتائی ہیں، بہت بڑی رحمت ہے انسانوں کے لیے، لیکن کیا بتائیں۔ اور ہم تو اب قرآن کی یہ آیات دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس جنت کی تو جھلک بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جہاں دور سے پتہ چل جائے ماتھے سے کہ یہ مجرم ہے یا یہ شریف انسان ہے۔ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے سب، اور جہنم ہوتا ہی دھوکہ ہے سب۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اس سے پہلے بھی جنہوں نے کشمکش کی، فریب دیا، تم بھی جو اکٹھے ہو، سب کو الگ کر دیا، الگ کر کے الگ کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سب سے بڑی کشمکش منافقین کی وجہ سے تھی۔ وہ جو معاشرے کے اندر ملے جلے رہتے تھے، پہلے پہچانے نہیں جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون بھی وہ تو تبدیلی نہیں اس میں کرتا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین سے کہہ دیا کہ ہم نہیں نام لے کے بتائیں گے کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے، تمہیں ان کی علامات سے خود پہچاننا ہوگا۔ انہیں بھی نہیں بتایا خدا نے، بتا دیا کہ یہ ابدی طور پہ یہ بات نہیں رہے گی۔ اسی معاشرے کے اندر ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ منافقوں سے تمہارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، یا تو وہ مخلص مومن ہو گئے یا ان کو الگ کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ امت جو پھر اس کے بعد ان سے عبارت ہو گئی جن سے دھوکہ کھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوم الفصل تھے، یہ یوم الفرقان تھا، یہ امتیازی نشان تھا، ماتھے سے پہچانے جانے والی بات تھی۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر وہی بات آگے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اس دنیا کی کشمکش کے ہیں۔ قیامت میں جو کچھ ہوگا وہاں جا کے دیکھا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان تو ہے، اسے ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے سمجھ کے ہم کر کیا لیں گے۔ وہاں کی بات جو ہوگی وہ تو ایک اٹل ہوگی، وہاں تو جا کر نہ توبہ ہوگی، نہ اعمال کی گنجائش ہوگی، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکے گی۔ جو وزن ہوگا اس کے مطابق پرچی مل جائے گی صاحب۔ یہ تو اسی دنیا میں ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں پتہ بتا دی جائیں تو اصلاح کر لی جائے، کوئی ازالہ کی صورت پیدا کر لی جائے، کوئی تدبیر پیدا کر لی جائے۔ اب یہ دیکھیے کہا گیا ہے کہ جب آج یہ اکٹھا کر دیا ہم نے تم سب کو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی بات اگر سازش کی ہے تمہارے پاس، خفیہ تدبیریں جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے، اگر کوئی اور باقی ہے تو کر دیکھو وہ بھی۔ تو یہیں کی بات ہے نا، یہ تو
وہ قیامت میں ان سے یہ کہنا کہ کوئی تدبیر